السلام علیکم۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے انٹرنیٹ ہمارے لیے یوزفل ہو سکتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سی سروسز ہیں جو کہ ہمیں انٹرنیٹ پرووائڈ کرتا ہے، اور ہم انٹرنیٹ پہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو ڈیٹیل میں آج دیکھیں گے۔ پہلی چیز جو کہ ہمیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کرتا ہے، دیٹ از ورلڈ وائڈ ویب۔ آپ نے سنا ہوگا www۔ یہ جب بھی کوئی ویب سائٹ کا نام ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہمیشہ www آتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ www is a collection of millions of websites۔ یہ ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ اویلیبل ملینز آف ویب سائٹس کا مجموعہ ہے۔ اب ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ ویب سائٹ کنٹین کرتی ہے مختلف ویب پیجز کو، جن کے اندر ایکچولی جو انفارمیشن ہے وہ سٹور ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کسی بھی ویب سائٹ کا ایڈریس لکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے سامنے ایک پہلے ہوم پیج آ جاتا ہے اس ویب سائٹ کا، پھر اس کے بعد آپ کسی آپشن پہ کلک کرتے ہیں تو ایک اور پیج آ جاتا ہے۔ تو مختلف پیجز آ رہے ہوتے ہیں اسی ایک اسپیسیفک ویب سائٹ کے۔ تو جو ایک ویب سائٹ ہے وہ مختلف ویب پیجز کا مجموعہ ہوتی ہے، اور جو www ہے یہ ہمارے پاس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی مختلف ویب سائٹس کا کیا ہے، مجموعہ ہے۔ www organizes this information in such a way that users can easily search and access the required information۔ اور یہ جو ہمارے پاس ویب سائٹس ہیں یہ انفارمیشن کو اس طرح سے آرگنائز کرتی ہیں، اپنے پاس اسٹور کرتی ہیں کہ یوزرز اس کو آسانی سے انفارمیشن کو سرچ کر سکیں انٹرنیٹ پہ، اور اس کے بعد جو بھی انفارمیشن یوزر کو ریکوائرڈ ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ویب سائٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہمیں انٹرنیٹ ایک اور فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے وہ ہے ای میل کی فیسلٹی۔ اب ای میل کا کیا مطلب ہے؟ ای میل اسٹینڈس فار الیکٹرانک میل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب الیکٹرانک میل کیا ہے؟ ای میل از دا ایکسچینج آف میسیجز اینڈ فائلس یوزنگ انٹرنیٹ۔ اگر آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی میسیجز کو بھیج رہے ہیں، یا آپ کوئی فائلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بھیج رہے ہیں، تو اس کو وہ سب ہم کس کے تھرو کر سکتے ہیں؟ ای میل کے تھرو کر سکتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں تو ہم جو ابھی بھی میلز یوز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس خط آتے ہیں اور جو بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ای میل ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ اس کے اندر ہم کوئی سے بھی ڈاکیومنٹس، کوئی بھی چیز ود ان دا سیکنڈس ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں کہیں پر بھی ہم بھیج سکتے ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس کے اندر فیسلٹی ہوتی ہے کہ ہم جو میسیجز بھیج رہے ہیں وہ گرافکس کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ساؤنڈ بھی ہو سکتی ہے، آواز بھی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ کوئی ویڈیو کلپس بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی لکھا ہوا سمپل ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اٹ از دا فاسٹ وے آف سینڈنگ میسیجز اینی ویئر ان دا ورلڈ ان اے ویری شارٹ ٹائم۔ اور یہ سب سے فاسٹ طریقہ ہے اگر آپ نے دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی میسیج بہت کم ٹائم میں بھیجنا ہو تو اس کے لیے ہم ای میل کی فیسلٹی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ای میل کے بعد ہمارے پاس ایک اور فیسلٹی ہے جو کہ ہم انٹرنیٹ پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم ٹیل نیٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب ٹیل نیٹ کیا چیز ہے؟ ٹیل نیٹ از اے پروگرام، یہ ایک پروگرام ہے دیٹ از یوز ٹو کنیکٹ ٹو اے ریموٹ کمپیوٹر آن انٹرنیٹ، جو کہ استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے جو انٹرنیٹ پہ اگر کوئی کمپیوٹر بہت دور پڑا ہوا ہے، مطلب دیٹ از کنیکٹڈ ٹو دا نیٹ، لیکن اس کے ساتھ آپ کیا کر سکیں، آپ اس کے ساتھ رابطہ کر سکیں، اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں۔ اور کمپیوٹر کین ایکٹ لائک اے ٹرمینل ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو دا ریموٹ کمپیوٹر۔ تو وہ جو کمپیوٹر ہے وہ ٹرمینل کی طرح سے ایکٹ کرے گا، اور وہ لنک کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ ریموٹ کمپیوٹر کے ساتھ۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟
یہ الاؤ کرتا ہے یوزر کو کہ ہم ریموٹ کمپیوٹر یعنی ہم جو دور کمپیوٹر پڑا ہوا ہے ہم اس کے اندر لاگ ان ہو جائیں. اس کے اندر لاگ ان ہو جائیں تو یوزر کیا کر سکے گا، اس دوسرے کمپیوٹر میں جو کہ دور پڑا ہوا ہے کہیں، وہاں پر لاگ ان ہو کر اس دوسرے کمپیوٹر کو اس طرح سے یوز کر سکے گا جیسے کہ وہ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کام کر رہا ہے. یعنی اگر میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ٹیلنٹ کا سافٹ ویئر استعمال کیا ہے اور اس سافٹ ویئر کے تھرو میں ایک دوسرے سٹی میں یا کسی اور کنٹری میں کمپیوٹر ہے، میں اس کو چلا پا رہی ہوں اور اس کو ایسے چلا پا رہی ہوں جیسے وہ والا کمپیوٹر میرے سامنے موجود ہے. تو یہ کام بھی ہم انٹرنیٹ کے تھرو کر سکتے ہیں. اور جو پروگرام اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی جس پروگرام کو استعمال کر کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، وہ پروگرام ٹیلنیٹ ہوتا ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور فیسلٹی جو انٹرنیٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے وہ ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکول. جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے، پروٹوکول آپ نے پہلے دیکھ لی ہیں. پروٹوکول کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. دیز آر دا رولس دیٹ گورنس دا کمیونیکیشن بٹوین دا کمپیوٹرز ان اے نیٹورک. سو فائل ٹرانسفر پروٹوکول is used to transfer files over the internet. If we want to transfer files over the internet, then we will use file transfer protocol. اب the files جو ہیں وہ کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں. It could be audio, video, graphics and data files that can be uploaded or downloaded using FTP. اچھا، اب اس میں اپلوڈیڈ کیا چیز ہوتی ہے اور ڈاؤن لوڈیڈ کیا چیز ہوتی ہے، یہ چیز اب ہم دیکھتے ہیں. لیکن ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول یعنی یہ جو رولز جو کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے، تو یہ کس کس طرح کے پہلے ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. آواز کو بھی کر سکتے ہیں ٹرانسمٹ، ویڈیو کو بھی کر سکتے ہیں، گرافکس کو بھی، اور کوئی ڈیٹا فائل جو کہ ریٹن فائلز ہوتی ہیں ان سب کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. اب ٹرانسمٹ 2 ڈائریکشن میں ہو سکتی ہے، اپلوڈیڈ بھی ہو سکتی ہیں اور ڈاؤن لوڈیڈ بھی ہو سکتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ڈاؤن لوڈنگ کیا چیز ہے. دا پروسیس آف ٹرانسفرنگ اے فائل فرام ریموٹ کمپیوٹر ٹو اے لوکل کمپیوٹر از کالڈ ڈاؤن لوڈنگ. یہ کمپیوٹر جو کہیں دور پڑا ہے، اس کمپیوٹر سے اگر آپ اپنے کمپیوٹر میں کوئی چیز ڈال رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں کسی بھی طرح کی فائل کو، تو اس کو ہم ڈاؤن لوڈنگ کہتے ہیں. اور دا پروسیس آف ٹرانسفرنگ اے فائل فرام اے لوکل کمپیوٹر ٹو ریموٹ کمپیوٹر از کالڈ اپلوڈنگ. اور ایک ایسا پروسیس جس میں آپ کے پاس جو کمپیوٹر پڑا ہے، آپ اس کمپیوٹر سے کسی دوسرے کمپیوٹر میں، کہیں جو کمپیوٹر کہیں اور موجود ہے، اس میں اگر آپ کوئی فائلز کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں تو اس پروسیس کو ہم اپلوڈنگ کہتے ہیں. ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوز دس پروٹوکول ٹو ٹرانسفر فائلز آن انٹرنیٹ. تو مختلف پروگرامز استعمال ہوتے ہیں فائل کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ. اب کیوٹ ایف ٹی پی اینڈ WSFTP اس کی ایگزامپل ہیں فائل ٹرانسفر پروٹوکول سافٹ ویئر کی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور فیسلٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گوفر کہتے ہیں. یہ ایک مینیو بیس سسٹم ہے، یعنی جس میں ہمارے پاس مینیوز آتے ہیں، جس میں ہمارے پاس مختلف آپشنز ہوتی ہیں. یہ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ فار ایکسپلورنگ دا انٹرنیٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور اس کے ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے. یہ پرووائڈ کرتا ہے ہمیں فیسلٹیز کہ ہم فیسلٹیز آف سرچ، کہ ہم سرچنگ کا کام کر سکیں، ہم فائل ریٹریول کر سکیں انٹرنیٹ پہ. یعنی اگر ہم نے کوئی فائل کو لینا ہے انٹرنیٹ سے، اس کو استعمال کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد یہ آرگنائز کرتا ہے ریسورسز کو. ریسورسز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہمارے پاس مختلف فائلز بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کو ہم کیا کریں، آرگنائز کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ ہمارے پاس اگر ہمیں انفارمیشن finding information become easier on the internet، کہ اگر ہم نے انٹرنیٹ پہ کسی چیز کو فائنڈ کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، تو وہ ہمارے لیے سے آسان ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس چیٹ گروپس ہیں. اب چیٹ گروپس میں ہمارے پاس چیٹنگ آپ مختلف طرح سے کر رہے ہوتے ہو. دیر آر ڈفرینٹ سافٹ ویئرز اویلیبل فار چیٹنگ.
آپ ایون کہ واٹس ایپ پہ بھی چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس میسنجرس ہیں، مختلف طرح کے گروپس بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو چیٹنگ از اے پروسیس آف ایکسچینجنگ ویو آن دا انٹرنیٹ یوزنگ چیٹ گروپس. آپ مختلف جو گروپس بنا کے اور اس کے اندر آپ اپنی انفارمیشن کو، اپنے ویوز کو ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم چیٹ گروپس کہہ رہے ہوتے ہیں. چیٹ گروپ از اے گروپ آف یوزرس وتھ سملر انٹرسٹ. تو ظاہر ہے کہ اگر ایک گروپ بنتا ہے تو وہ ان لوگوں کا بنتا ہے جن کا سملر انٹرسٹ ہوگا، یعنی ایک ہی انٹرسٹ پہ جو کام کرنے والے ہیں وہ ایک گروپ بنا کے اور اس کے اوپر اپنے ویوز کو شیئر کریں گے. تو یوزر انٹریکٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان ریئل ٹائم. ریئل ٹائم کا مطلب یہ کہ ایک ہی وقت میں مل کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اٹ مینس دیٹ دے آر آن لائن ایٹ دا سیم ٹائم. ایک ہی وقت میں آن لائن ہو کے اور یوزرس ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ، اس کا نام ہے انٹرانیٹ. اب انٹرانیٹ کیا ہوتا ہے؟ انٹرانیٹ از اے پرائیویٹ اینڈ سیکیور بزنس نیٹورک. پرائیویٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جس بزنس کا یہ انٹرنیٹ ہوتا ہے یہ اسی بزنس سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے، اسی بزنس کا پارٹ ہوتا ہے. اور سیکیور ہوتا ہے، یعنی آؤٹ سائڈ دا بزنس جو نیٹ ورک کے لوگ ہیں وہ اس بزنس کا جو نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ وہ اس کی انفارمیشن کو ایکسیس نہیں کر سکتے. اٹ یوزز انٹرنیٹ ٹیکنالوجی to provide information to the employees of the organization. اب اس میں کیا اصل چیز یہ ہوتی کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی سی بھی آرگنائزیشن انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ایک انٹرنیٹ کا ایک چھوٹا سا نیٹ ورک بنا لیتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس جو چھوٹا سا نیٹ ورک ہوتا ہے جو اس آرگنائزیشن نے اپنے لیے بنایا ہے، اس کے اندر سارے کے سارے اس آرگنائزیشن کے جو امپلائیز ہیں وہ آپس میں کیا کر سکتے ہیں؟ انفارمیشن کو شیئر کر سک رہے ہوتے ہیں. لیکن آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن جو لوگ ہیں وہ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. صرف اس آرگنائزیشن کے لوگ ہی آپس میں انٹریکشن کر پا رہے ہوتے ہیں. تو دا انفارمیشن کین بی پروٹیکٹیڈ فرام انآتھرائز یوزرس. انآتھرائز یوزرس سے اس کو انفارمیشن کو ہائڈ کیا جاتا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اٹ از ڈیزائن ٹو میٹ دا انٹرنل نیڈس آف شیئرنگ انفارمیشن ود ان اے سنگل آرگنائزیشن اور کمپنی. تو یہ بیسیکلی بنایا کس لیے جاتا ہے؟ ایک خاص ہر کمپنی اپنی آرگنائزیشن اپنے لیے بناتی ہے اپنی انفارمیشن کو شیئر کرنے کے لیے آرگنائزیشن کے اندر. تو اس کو ہم انٹرانیٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ایک اور چیز جس کو ہم ایکسٹرا نیٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایکسٹرا نیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ انٹرانیٹس جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کو ہم ایکسٹرا نیٹ کہتے ہیں. انٹرانیٹ کو ہم نے دیکھا کہ ایک آرگنائزیشن اگر اپنے آرگنائزیشن کے اندر ایک نیٹ ورک بنا رہی ہے وہ انٹرانیٹ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر دو آرگنائزیشنز مل کے کوئی ایکسٹرا نیٹ بنا لیتی ہیں، ایک نیٹ ورک بنا لیتی ہیں، تو اس کو ہم ایکسٹرا نیٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. اٹ کین بی ایکسیس بائی آتھرائزڈ یوزرس فرام آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن. یعنی جب آپ کو ایسی کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے باہر سے بھی لوگ اس کو ایکسیس کر سکیں، لیکن صرف وہ لوگ جو ان کو آپ نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ اس کو ایکسیس کر سکیں، تو پھر ہم اس کو ایکسٹرا نیٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. مختلف آرگنائزیشنز کین یوز ایکسٹرا نیٹ ٹو شیئر دا انفارمیشن آف دیئر انٹرانیٹس. بعض آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کے سملر انٹرسٹ ہوتے ہیں، پھر وہ یہ کرتی ہیں کہ اپنے انٹرانیٹس کو آپس میں کنیکٹ کر لیتی ہیں اور ان میں سے صرف آتھرائزڈ بندے یعنی جن کو الاؤ کیا گیا ہوتا ہے وہی ایک دوسرے کی انفارمیشن کو شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف وہی انفارمیشن جو کہ شیئر کرنے کی اجازت دی گئی ہوتی ہے. تو an organization can apply security measures to provide limited access to the extranet. یعنی اگر ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، ہم نے اپنا انٹرنیٹ بنایا ہوا ہے، اور ایک آرگنائزیشن ہے اس نے اپنا ایک انٹرنیٹ بنایا ہوا ہے. اب ہم دونوں آرگنائزیشنز والے کچھ انفارمیشن کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، ساری انفارمیشن کو شیئر نہیں کرنا چاہتے. تو ہم کیا کریں گے
کہ ہم اپنا انٹرنیٹ اور دوسرے کے انٹرنیٹ کو ملا کے ایک ایکسٹرا نیٹ بنائیں گے، لیکن اس کے اندر ہم اپنے کچھ سیکیورٹی میجرز بھی اڈاپٹ کریں گے کہ ہماری یہ انفارمیشن شیئر ہو سکتی ہے، لیکن یہ انفارمیشن پرائیویٹ ہے، یہ شیئر نہیں ہو سکتی، اور صرف یہ بندے ہماری اس انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو ہم وہاں پہ سیکیورٹی میجرز کو بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر سملر انٹرسٹ والی آرگنائزیشنز مل کے کام کرنا چاہتی ہیں تو وہ مل کے کام کر سکتی ہیں۔